یہ جو آپ نے ریاست کو، ریاست کی رٹ کو، فوج کو، اداروں کو کرنا شروع کیا ہے، یہ ملک اور قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ آپ کی اپنی دی ہوئی وہ تعلیمات جو آپ نے ہمیں 17 سال دی اس کے برخلاف ہے۔ پھر 12 کو جب عالمی طاقتیں، صہیونی طاقتیں، ختم نبوت کے منکروں کی پورا گروہ اس کے بیک پہ تھا، ان ساروں نے مل ملا کے اس کو چھڑوایا۔ جسٹس بندیال کی ساس، جسٹس بندیال، فیض حمید نیٹ ورک پورے کا پورا چھایا ہوا تھا سپریم کورٹ پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، بیوروکریسی میں، اداروں میں بھی۔ یہ چھٹ کے آیا 12 تاریخ کو، اس نے پہلی میٹنگ رکھی 14 تاریخ، اب وہ سارے آئے۔ مجھے بڑے بھائی نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دکھائے جو میں جانتا تھا، مجھے پتا تھا کہ کس طرح پیچھے جناب آپ کی عالمی طاقتوں کی خفیہ ایجنسیز، ڈیپ اسٹیٹس، انڈین را، ان کا کردار اس پوری تحریک میں۔ اور ان کا بتاؤ تم نے ریاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ ہونا ہے کس کے ساتھ؟ میں نے کہا جی میں نے ملک اور ریاست کے ساتھ ہونا ہے۔ ہر تیسرے دن جو آپ کی پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں نا انڈین چینلز میں، 2027 میں پاکستان دنیا کے نقشے میں نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی نہیں کر رہے۔ اس میں عالمی طاقتوں کی ڈیپ ایجنسیز، خفیہ ایجنسیز اور انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ، یہ پورا نیٹ ورک ہے جنہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے۔ اب نریندر مودی اور انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را اور اجیت دول 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپریشن سندور جاری ہے اور جاری رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ یہ 5 اگست کی کال اسی آپریشن سندور پارٹ 2 ہے۔ السلام علیکم، STN اردو کے ساتھ میں ہوں مناہل سرفراز، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے ایک انتہائی سینئر سیاستدان، پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، 2018 سے 2023 کے درمیان صوبائی اسمبلی، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا حصہ رہے، وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ تو مجھے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ PTI چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے PTI کے بارے میں وہ باتیں کہی جو شاید باقی لوگوں نے نہیں کی، اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو PTI کے ارد گرد کے لوگ ہیں کیا وہ واقعی میں عمران خان کو اس وقت جیل سے نکلوانا بھی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے PTI کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ PTI کے 100% ووٹر سپورٹر سچے سچے انسان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ اصل چیز ہے لیڈر کی، اور میں نے PTI شاید نہیں چھوڑی، بانی تحریک انصاف نے PTI چھوڑی ہے۔ اب آپ اس میں بڑے حیران ہوں گے، یار یہ کون سی میں نے بوسٹنگ آپریٹنگ کر دی۔ بھائی ہمیں جو بتایا گیا، جو سن کے ہم پارٹی جوائن کی تھی کہ پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، ادارے زندہ باد، پاک فوج کے خلاف جو بولتا ہے وہ ملک کا غدار ہے، ISI کے کردار کے حوالے سے جو انگلی اٹھاتا ہے وہ ملک کا غدار ہے، عدالتوں کے فیصلے کے اوپر جو جناب گھنگرو پہن کے اپنے پاؤں میں جناب پوری کی پوری زمین جناب اس کے سوراخ کر دیتا ہے ناچ ناچ کے، وہ برا آدمی ہے، اداروں کے خلاف نہیں جانا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ بتلایا گیا پہلے دن سے، یہ سن کے ہم اس کے قریب ہوئے، یہ روزانہ ہمیں سناتا تھا، ہم اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اب جو اس نے اپریل 2022 کو اس نے بہت بڑا یو ٹرن لیا نا، اچھا، اس پہ وہ ہمیں نہیں ہضم ہو سکتا تھا۔ میں پاکستانی ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں محب وطن ہوں، میں محب پاک فوج ہوں۔ پاک فوج کے ساتھ جو میری محبت ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی پکڑا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ فوج ملک کی حفاظت کر رہی ہے جی، قربانیاں دے رہی ہے جی، شہادتیں دے رہی ہے، وہ ہر ملک کی فوج کرتی ہے۔ میری ایک بڑی پڑھی لکھی اپروچ اور سوچ ہے فوج کے حوالے سے۔ فوج پاکستان کا واحد ادارہ ہے کہ جو مڈل کلاس کا نمائندہ ادارہ ہے، مڈل کلاس کا۔ اس پہ نہ کوئی ایلیٹ کلاس آپ کو نظر آئے گی، نہ وڈیرے، نہ جاگیردار، نہ سرمایہ دار۔ اس میں اپر مڈل کلاس، اس میں مڈل کلاس، اس میں لوور مڈل کلاس، اس میں پور کلاس، یا کوئی رچ کلاس کہ جو خود مڈل کلاس سے رچ بنی ہوگی اپنی محنت سے۔ وہ کوئی ایلیٹ، کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، کوئی سرمایہ دار، کوئی صنعت کار، اس کی آل اولاد آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی، نہ وہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ میرے جیسے مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، غریب کلاس کے لڑکے جوان میرٹ کے اوپر منتخب ہوتے ہیں، اور میرٹ پہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتے ہیں، اور جس نے جنرل بننا ہے وہ سیاست کی طرح وہ الو کا پٹھا سیاستدان، وہ آسمان سے گر کے اپنے باپ دادا کے نام یا اپنے اربوں خربوں کے روپیوں کے نام سے یکدم MLA MP سینٹر وزیر مشیر نہیں بنے گا جیسے ابھی بنے ہیں، وہ جو ہمیشہ بنتے ہیں۔ جس نے جنرل بننا ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بنے گا، وہ کپتان بنے گا، وہ میجر بنے گا، وہ کرنل بنے گا، وہ بریگیڈیئر بنے گا۔ اس 35 سالوں میں وہ وزیرستان پوسٹنگ پہ جائے گا، ان 35 سالوں میں وہ سیاچن کی پوسٹنگ پہ جائے گا، ان 35 سالوں میں وہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پہ جائے گا، ان 35 سالوں میں
وہ گن لے کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے دھرتی ماں کی محبت اور خدمت کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گا، اس کے بعد وہ بنے گا کرنل، بریگیڈیئر اور جنرل۔ جب وہ بنے گا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، میرا بچہ بھی اس وقت بارڈر پہ ہے، میں اس کو من پکی گالی کیا، میں اس کو جان سے جانا اس بندے کو مار دوں جو میرے سامنے بیٹھ کے پاک فوج کے شہداء کو اور پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو بکواس کرے، جس طرح یہ نقد کوکا کی تحریک اور یہ خبیث اور غلیظ انسان کے چاہنے والے جو اس وقت 3 سال سے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں۔ مجھے کسی جنرل عاصم سے لینا دینا نہیں ہے، میرا کسی آرمی چیف سے لینا دینا نہیں ہے، میرا اپنے ادارے سے، اپنے ملک سے، اپنے معاشرے سے، اور اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں نے سیاست اپنی ساری زندگی سیاست میں گزاری ہے، میں نے پوری تاریخ، ہسٹری، اسلامی تاریخ سے لے کے آپ کے فرینچ ریولوشن، برٹش ریولوشن، رشین ریولوشن، ایران ریولوشن، سارا کچھ پڑھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس کے علاوہ کوئی ادارہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر مڈل کلاس سروائیو کر سکے۔ ہماری سیاست ہے نا، میں نے اپنی زندگی پوری گالی ہے تو میں نے یہ مقام بنایا ہے، ورنہ اتنی گندی اور غلیظ سیاست ہے اس بر صغیر کی اور اس پاکستان کی۔ یہاں پر آپ 7 سے 8 کروڑ کی لینڈ کروزر آپ کے پاس حرام حلال کی ہوگی تو وہاں سے آپ کی سیاست کے ابتدا سوچتے ہیں۔ اپر مڈل کلاس، حتیٰ کہ رچ کلاس بھی نہیں سوچ سکتی پاکستان کی سیاست میں سروائیو۔ اس ماحول کے اندر ایک کلرک کا بیٹا، ایک مزدور کا بیٹا، ایک ہاری کا بیٹا، ایک کاشتکار کا بیٹا کرنل ہوتا ہے، اور اس کی جوتی کے اوپر جناب سندھ کا وڈیرا اور بلوچستان کا جاگیردار سیاستدان بیٹھا ہوتا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کو اس سے زیادہ مزہ یہ چیز دیکھ کے اور نہیں آتا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ ایک سپاہی کا بیٹا جناب بریگیڈیئر بنتا ہے، اس کی جوتی کے اوپر جناب ٹکٹ لینے سے لے کے عزت لینے کے لیے، وقار لینے کے لیے، ایک حرام کا پلہ، سندھ کا، سرحد کا، پنجاب کا اور بلوچستان کا وڈیرا جاگیردار، جس نے جیلیں اپنی رکھی ہوتی ہیں جناب اپنے علاقوں کے اندر، جس نے لوگوں کو کتے اور سوروں کی طرح رکھا ہوتا ہے اپنے علاقے کے اندر، وہ اس غریب کی جوتی پہ بیٹھتا ہے آ کے اس کے دفتر میں۔ میری خوشی یہ ہے، میں نے سیاست دیکھی ہے پاکستان کی، اس برصغیر کی، دنیا کی سب سے گندی سیاست برصغیر کی ہے انڈیا پاکستان کی، تو میرا تو فوج سے جو محبت ہے۔ اب ہوا کیا، اس نے 2000 اپریل 22 میں جو یو ٹرن لیا، پیچھے یہودی، ختم نبوت کے منکر، یہ پوری لابی تھی، ٹھیک ہے جی، اس کا خود بھی تعلق ہے ماں کی طرف سے ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ۔ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں کرنے کا، جو پچھلے 20-25 سال سے لانچ ہوا تھا، 1998 سے یہ پورا پلان بنایا گیا، اس کو دیا گیا کہ بھائی جان یہ ہے۔ اس نے جب یو ٹرن لے کے فوج کے خلاف، شہداء کے خلاف، آرمی چیف کو غدار کہنا، جانور کہنا، نیوٹرل کہنا، میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، یہ شروع کیا، دل دکھنا شروع ہوا آہستہ آہستہ، سمجھایا۔ میں واحد بندہ ہوں، میں نے اپریل میں سے حرکت شروع کی، جون میں میں نے پہلے اشرے میں اس کو ایک آڈیو میسج کیا تھا، اس نے تازہ مجھے اپنا میڈیا ایڈوائزر بنایا تھا، اور میں پچھلے 6 سال سے کور کمیٹی کا ممبر تھا، سینئر ترین۔ میں نے اس کو میسج کیا، یہی سمجھایا کہ خان صاحب نہ کریں، سٹرگل رکھیں سیاسی، مولوی فضل الرحمان کے خلاف، نواز شریف، شہباز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، ان کے خلاف رکھیں۔ پہلے بھی ہم نے قربانیاں دی، اب بھی ہم دیں گے آپ کے لیے قربانیاں۔ یہ جو آپ نے ریاست کو، ریاست کی رٹ کو، فوج کو، اداروں کو کرنا شروع کیا ہے، یہ ملک اور قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ آپ کی اپنی دی ہوئی وہ تعلیمات جو آپ نے ہمیں 17 سال دی اس کے برخلاف ہے۔ میں نے یہ میسج کیا، اگلے دن میں کور کمیٹی سے فارغ، اگلے دن شہباز گل جو ہے نا، وہ ختم نبوت کے منکروں کے گروہ سے اس کا تعلق ہے، امریکن CIA کا جو ہے نا وہ ایجنٹ ہے، را کا بھی، ٹھیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دی، اس کو نہ زمان پارک میں داخل ہونے دینا ہے، نہ اس کو بنی گالا۔ میرے ساتھ پھر جو ہوئے وہ 1-2 وقوع تو آئے میڈیا میں، 6-7 دفعہ ہوئے، 8 دفعہ مجھے روک دیا گیا۔ اب یہ رستہ روک گیا، پھر بھی ہم برداشت کرتے رہے، پھر دامے درمے سکھنے، کیونکہ سٹنگ MP تھے، 62-63 آرٹیکل کی وائلیشن ہوتی تھی، لوٹا بننا مجھے منظور نہیں تھا۔ لوٹا بننا ہوتا ہے کہ آپ سٹنگ جس پارٹی کی طرف سے بنے اس کو آپ چھوڑ دیں ایز اے MNA MP سینٹر، مجھے یہ قبول نہیں تھا۔
ہم چلتے گئے, سمجھاتے گئے اس کو. پارٹی کے اندر بھی میں ڈیلی پریس کانفرنس کرتا تھا لاہور پنڈی کے اندر, پاک فوج کی, شہداء کی, ISI کی تعریف کرتا تھا. یہ صبح گالیاں دیتا تھا, میں 2 بجے کی پریس کانفرنس میں جناب دیتا, سارے گواہ ہیں. اچھا, لاہور کا پورا میڈیا اور پاک پنڈی کا میڈیا گواہ ہے. یہ مسرت چیمہ, فواد چودھری, شہباز گل, یہ سارے میرے وہ ٹویٹ جا کے اور میری وہ پریس کانفرنس کے کلپ جا کے اس کو دکھاتے تھے کہ تسی کہ ہو 31 دا پہاڑا پڑھ رہے ہو, یہ 32 دا پہاڑا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. خیر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. جیسے ہی فارغ ہوئے ہم, ریزائن انہوں نے دلوایا, فارغ ہو گئے MP شپ سے جی جنوری فیبری 2022 میں. پھر 1-1.5 مہینہ اور تھا جو ہم ساتھ رہے مئی تک, کوشش کی سمجھانے کی, نہیں سمجھے. الیکشن آ گیا تھا, اوپر سے 9 مئی ہو گیا. 9 مئی والے دن انہوں نے پنڈی میں کہا جی ریالٹو چوک آؤ جی. ریالٹو چوک میں پہنچا, پہلا نعرہ لگا یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. میں وہیں سے نکلا, گاڑی میں بیٹھا گھر. 5 دن پھر میں ایک خفیہ جگہ پہ تھا, وہاں سے میں نکلا ہی نہیں. اور جو میں نکل رہا تھا وہ حامد میر نے اسی دن 9 مئی کو 8:35 پہ اپنے شو میں, میری دشمنی میں, میری اس کی ٹسل تھی پچھلے 15-20 سال سے, اس نے میری دشمنی میں کہ میری مٹی پلیت کرے, پارٹی کے اندر پوزیشن خراب کرے, وہ لیکن الٹا پڑ گئی, وہ میری ایک گواہی بن گئی جانا قیامت تک. اس نے جناب پروگرام کے درمیان کہا 1 منٹ ذرا رکیے گا, ہم آپ کو ایک ایسا لیڈر بھی PTI کا دکھاتے ہیں کہ جو بڑا ہی ذمہ دار ہے, جس نے آج فوج کے خلاف پہلا نعرہ لگا تو وہ مظاہرہ چھوڑ کے وہ نکل گیا وہاں سے. وہ پورا اس نے میرا کلپ دکھا دیا 8:35 پہ 9 مئی والے دن, حامد میر کا پروگرام. وہ ایک گواہی پوری بن گئی کہ فیاض چوہان ادھر سے نکل آیا. نکلنے کے بعد آپ نے کہا چھوڑی کیوں. یہ 12 تاریخ کو واپس آیا, سارے شوق پہ تھے ہم. مجھے اس نے ایک میسیج دلوایا ایک بندے کے ذریعے سے کہ تم یہ کہو کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اگلے دن ہی ہم نے وہ میڈیا میں ہم نے وہ بھی چلا دیا. لیکن جب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آنا شروع ہوئی نا, جو 9 مئی کو ہوا, پھر 12 کو جب عالمی طاقتیں, صہیونی طاقتیں, ختم نبوت کے منکروں کی پورا گروہ اس کے بیک پہ تھا, ان ساروں نے مل ملا کے اس کو چھڑوایا. جسٹس بندیال کی ساس, جسٹس بندیال, فیض حمید نیٹ ورک پورے کا پورا چھایا ہوا تھا سپریم کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, بیوروکریسی میں, اداروں میں بھی. یہ چھٹ کے آیا 12 تاریخ کو. اس نے پہلی میٹنگ رکھی 14 تاریخ کو. اچھا, پہلی لیڈرشپ کی. اچھا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار اتنا کچھ ہوا ہے, یہ بیٹھ کے سب سے پہلے کوئی افسوس کا اظہار کرے گا, یار بہت غلط ہو گیا, یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوا, یہ بڑی قتل و غارت گری ہو گئی, یہ ادارے کے خلاف, یہ 250 سے زائد مقامات بڑے امپورٹنٹ سینسٹیو فوج کے, ان کی بے حرمتی اور ان کی توڑ پھوڑ ہو گئی, شہداء کی بے حرمتی ہو گئی, فلاں ہو گیا. اس نے میٹنگ سٹارٹ ہوئی, ہم کوئی میرے خیال 15 بندے تھے, زوم پہ تھے, میں, تیمور جھگڑا, عاطف خان, اسد کیسر, عثمان ڈار, فاروق حبیب, شہباز گل, یہ کوئی اس طرح کے نا ہم کو 12, 14, 15 تھے. اس نے بیٹھتے ہی بسم اللہ پڑھے بغیر اس نے کہا مبارک ہو, یہ فوجی اور بوٹوں والے یرک گئے ہیں, بس 7 دن میں انقلاب آ رہا ہے. میں خفیہ مقام پہ تھا, میں تو ہوش اڑ گیا. میں نے کہا یار رسی جل گئی پر بل نہیں گیا, یہ تو کتے کی دم وہیں کی وہیں سیدھی تو ہوئی نہیں. اس نے یہ فکرہ کیا, یہ اور بتا رہا ہوں. فاروق حبیب بولا خان صاحب 7 دن نہیں 5 دن میں انقلاب آ رہا ہے. وہ ختم ہوا. عثمان ڈار بولا یہ آن اوتھ بتا رہا ہوں میں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے, اور سر خان صاحب 5 دن نہیں 3 دن میں انقلاب آ رہا ہے. اچھا جی, اگلی بات جناب بانی تحریک انصاف نے کہا سنو میری اگلی پالیسی. عاطف خان, تیمور جھگڑا, آج رات کو تمام KPK کی لیڈرشپ ٹویٹ کرے کہ کل سے ہم نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں.
اور میں نے سنا میرا سر سن. اچھا مجھے اب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی. میں نے ساری زندگی پاکستان کے ادارے, ایجنسیز, KGB, CIA, MI6, موساد, را, ISI, میں نے ان کی اسٹڈی کی. اللہ پاک کا کرم ہے, ایک پڑھا لکھا میں فرد ہوں, ڈبل MSc کی ہوئی ہے, پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے, عام ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہوں, اور مجھے ان چیزوں کا شوق بھی ہے, نا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی نظر ہے. میں سمجھ گیا, میں نے کہا یار جس کامیابی سے اتنے بڑے بلنڈر کے باوجود 9 مئی کے اس کو خوبصورتی کے ساتھ باہر لے آئے ہیں نا جو لوگ 12 تاریخ کو, انہوں نے اب اس کو اگلی پالیسی یہ دی ہے کہ پاکستان کو شام, عراق, لبنان, اردن اور یمن بنانا ہے. پہلے فوج کے خلاف کر دی, اب گلی گلی محلے محلے میں لڑائی جھگڑے کروانے ہیں. فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر آپ کا کیا خیال ہے, اس UC کے اور اس محلے کے PTI کے 20, 25, 200, 400, 1000 بندہ جائے گا تو وہ پرسکون طریقے سے واپس آئے گا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا, خون خرابہ ہوگا. جو یہ چاہتا تھا اور جس کو صہیونی طاقتوں نے اس کو اگلی پالیسی دی تھی کہ اب تم اگلا کام یہ کرو. میں نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا خان صاحب ایک منٹ, یہ 1 سال پورا ہو گیا تھا یہ مجھے میٹنگز کے اندر فزیکل بیٹھا ہوں یا زوم میٹنگ میں مجھے نہیں بولنے دیتا تھا. اس کو پتا تھا کہ یار میری آئیڈیالوجی کا بھی, میری سوچ کا بھی, میری پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس کو ڈیلی پتہ لگتا رہتا تھا. اس نے کہا یار میں انہوں جناب 31 دا پہاڑا پڑھانا لگا پوری PTI تے عوام انہیں 32 دا پہاڑا شروع کر دینا ہے. اس نے پرو فوج, پرو آرمی اور ان پالیسی کے خلاف. میں نے 6 دفعہ کوشش کی خان صاحب میری بات کرنے, میں نے اسی وقت بند کیا, زوم میٹنگ سے نکلا, اور میرا کزن بیٹھا ہوا تھا چودھری شمریز ادھر میرے ساتھ ہی. اچھا میں کہا چودھری صاحب میں تو دین لگا گرفتاری, میرے کو بھائی جان یہ دہشت گرد مزید نہیں بڑھنا ہوتا, انہیں تو سان پتہ نہیں کی کروانا ہے سارے کو. میں نے اسی وقت پریس ریلیز جاری کی کہ میں اگلے دن پریس کانفرنس کر رہا ہوں راولپنڈی پریس کلب میں. ایک مجھے اس بات کا ندامت کا احساس رہے گا جو میری غلطی تھی کہ مجھے گرفتاری کے وقت اس کے نعرے نہیں مارنے چاہیے تھے. مجھے اپنی لائف کی 2 ندامتیں ہیں. اچھا, ایک جب وہ آپ کا جو شروع ہوا تھا 2020 میں, کیا تھی وہ وبا جو ہے نا کرونا, اس میں نا کچھ تاجروں نے آؤٹ آف دا وے منافع خوری شروع کر دی تھی عام عوام سے. اچھا, تو میں نے ان کو ڈرانے کے لیے میرے منہ سے ایک فکرہ نکل گیا تھا معذور بچوں کے حوالے سے. وہ الگ بات ہے کہ میں نے گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی معافی مانگ لی تھی, کیونکہ جو اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے نا وہ اپنی بڑی سے بڑی غلطی کو اوپنلی تسلیم کرتا ہے. اس قیدی نمبر 420 اور امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز کی طرح نہیں ہوتا وہ کہ وہ بڑے سے بڑا ظلم بھی کرے اس کے بعد معافی نہ مانگے, ایکسیپٹ نہ کرے. ایک مجھے اس کی ندامت ہے, ایک مجھے یہ احساس نظامت ہے کہ میں نے گرفتاری کی, حالانکہ میں نے جھنڈا نہیں اٹھایا تھا پی ٹی آئی کا. مجھے میرے بھانجوں نے جو میرے ساتھ تھے ان کا ایک نے کہا چاچو پی ٹی آئی کا جھنڈا, ایک نے کہا ماموں پی ٹی آئی کا جھنڈا, بھتیجا بھانجا دونوں تھے میرے. میں نے اٹھا کے پیچھے میں کہا پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے لے کے جاؤں گا. میں نے پاکستان کا, لیکن ہوا یہ کہ پچھلے 17 سال سے اور خصوصاً پچھلے 2 سال سے وہ جو نعرے مار مار کے روزانہ, خواب میں بھی وہ ہم نعرے مار رہے ہوتے تھے, وہ منہ سے جو ہے نا وہ میں نے وہ نعرے مارے, وہ میری غلطی ہے. اچھا, مجھے وہ نہیں کرنے. اندر گیا, اندر جا کے اب تسلی سے انالیسس شروع کیا. 8 دن جیل میں. وہ بڑے بھائی ہیں بریگیڈیئر صاحب, بچہ میرا آرمی میں تازہ پاس آؤٹ ہوا, بھتیجے بھانجے کزن ساری بھرے پڑے ہیں. اب وہ سارے آئے, مجھے بڑے بھائی نے جو نا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دکھائے جو میں جانتا تھا, مجھے پتا تھا. اچھا, کہ کس طرح پیچھے جناب آپ کی عالمی طاقتوں کی خفیہ ایجنسیز, ڈیپ اسٹیٹس, انڈین را, ان کا کردار اس پوری تحریک میں. اور ان کا بتاؤ تم نے ریاست کے ساتھ ملک کے ساتھ ہونا ہے کس کے ساتھ؟ میں نے کہا جی میں نے ملک اور ریاست کے ساتھ ہونا ہے. 22 تاریخ کو جناب ہم باہر آئے, اور باہر آ کے ہم نے اعلان برات کیا, لیکن ان لوگوں کی طرح نہیں کیا جنہوں نے اپنی چمڑی اور جان بچانے کے لیے کیا تھا کہ 2 لفظ بولے, ندامت کے ساتھ آنکھیں چرائی اور نکل گئے. نہیں, فیاض الحسن چوہان حضرت یزید کے لشکر کا وہ ہو رہا ہے
کہ جس نے 10ویں محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر متاثر ہو کے یزید کا لشکر چھوڑا تھا، حضرت امام حسین کا لشکر جو ہے اس کا جوائن کیا تھا. میں نے اس یزید اور یہودی کے لشکر کو چھوڑ کے میں نے حق کے لشکر کے اوپر جو پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا پاکستان ہے، میں نے اس کے لشکر کو اڈاپٹ کیا. اور وہ دن آج کا دن ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس تحریک کو بھی اور اس کو بھی ننگا کر رہا ہوں. یہ ہے سر آپ نے بات کی، اور ابھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی، اور اب جب یہ باتیں چلنا شروع ہوئی کہ ان کے بیٹے اگر پاکستان کی سیاست میں آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے لیے پہلے تو پاکستان کی سیاست میں آنا آسان ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں موجودہ پاکستانی صورتحال پر؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت پاکستان اور پاکستان کی موجودہ رجیم بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا. اس کے لیے یہ قیدی نمبر 420 یا امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز جو ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے. ٹوٹلی پرسنالٹی سوشل میڈیا کی ہے. یہ دنیا کا وہ منافق ہے جس کی ساری پرسنالٹی سوشل میڈیا ہی ہے. اچھا. جبران الیاس ختم نبوت کے منکروں کا گروہ سے تعلق ہے، امریکن CIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے، وہ ان کا ہیڈ ہے. اچھا. عمران غزالی وہ امریکن CIA کا ملازم ہے، ختم نبوت کے منکروں کے گروہ سے اس کا تعلق ہے، امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے، وہ ڈپٹی ان کا ہے. اچھا. اور ان کی پوری سوشل میڈیا کی جو کمپین اور تحریک ہے 90% لوگ ختم نبوت کے منکروں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جناب آپ کے بیرونی طاقتوں کے اور اجیت دیول کے نیٹ ورک سے. اچھا جی، اب ساری پرسنالٹی سوشل میڈیا ہی ہے. ریالٹی میں کچھ بھی نہیں ہے. بانی تحریک انصاف کو سوشل میڈیا بھرا پڑا، اس کی سینکڑوں بویلیاں، یبڑیاں، یاریاں، باریاں، 12 موسم، جاپان اور جرمنی، ٹھیک ہے جی، کٹھے، اور جناب کیا کہتے ہیں 1600، 4100، ٹھیک ہے. نہ اس کی گنتی ٹھیک، نہ اس کی فزکس ٹھیک، نہ اس کی بیولوجی ٹھیک، نہ اس کی اخلاقیات ٹھیک، نہ اس کی اسلامیات ٹھیک. ہر چیز 2 نمبر ہے. صرف سوشل میڈیا ہے. اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے بنائی گئی پرسنالٹی وہ ٹوٹ گئی جب وہ سور کا گوشت کھا رہے تھے بیٹھ کے. آج میں نے ٹویٹ کر دیا اس کا پورا کیپٹل ہل کلب جو ہے نا، جس ہوٹل میں بیٹھ کے کیا، اس کا پورا مینیو، اس مینیو کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے بھائی یہاں پہ حلال گوشت نہیں ملتا. اگلوں نے وہ گروہ ایک پیدا کیا ہوا، وہ امریکن CIA کا ایک ہتھ کنڈا ہے. اس گروہ کے ذریعے سے سارا دن یہ یوتھیے اور جبران الیاس مت ماری رکھتے تھے مخالفین کا. اس گروہ سے بھی پوچھا کہ گروہ بتاؤ یہ کون سا گوشت ہے، انہوں نے کہا انی دیا ہے سور کا گوشت ہے. انہوں نے پھر کہا بتاؤ، انہوں نے کہا بتا جو رہا ہوں، یہ ساپر شاپر، عمران ریاض، غلیظ اعظم، یہ گیلا تتا، یہ سارے کل کے لگے ہوئے ہیں. گروہ سے 6 دفعہ پوچھ کے وہ گروہ نے کہا میں اور کتنا بتاؤں، یہ سور کا گوشت ہے. آج ہم نے وہ ریلیز کر دی ہے، کیپٹل ہل کا پورا مینیو، اور مینیو کے نیچے اس کا نوٹ کہ یہاں پہ حلال گوشت نہیں ملتا. سور کا گوشت کھاتے ہو. اور یہ کیا، عمران خان، یہ بانی تحریک انصاف بھی کھاتا ہے. یہودیوں کے گھر تم پلتے ہو، اور پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اپنے امریکن CIA کے اہلکاروں کے ذریعے سے، ختم نبوت کے منکروں کے گروہ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا پہ کنٹرول کر کے. سر آپ نے 17 سال PTI میں گزارے. اب بانی PTI کے حوالے سے اور PTI کے حوالے سے جو بھی آپ کے بیانات ہیں، کیا آپ کو پچھتاوا ہے ان 17 سالوں کا جو آپ نے PTI کے ساتھ گزارے ہیں؟ یا دیکھو، ہم نے تو نیک نیتی کے ساتھ ملک اور قوم کے لیے گزارا ہے. اچھا. اپنی دھرتی ماں کے لیے گزارا ہے. ہمیں اس نے کہا کہ ملک سے خدمت سے محبت کرو، فوج سے محبت کرو، ریاست سے محبت کرو، اداروں سے محبت کرو، ISI سے محبت کرو. ہمیں اس نے یہ کہا، ہم نے وہ کیا. اچھا. جب اس نے ٹریک چینج کیا، مجھے صرف پچھتاوا ہے ان 13 مہینوں کا، اپریل 2022 سے لے کے 22 مئی 2023 تک، اس کا پچھتاوا ہے. باقی ہم نے خدمت کرنی تھی. میں یہاں پہ، خیر گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، تو نہ اس نے مجھے ٹکٹ پہلے دینا تھا، 2013 میں بھی نہیں دیا، 2018 میں بھی نہیں دینا تھا. وہ تو مجھے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر میرا ہاتھ پڑتا تھا اس وقت، اس کی وجہ سے میں ٹکٹ لے گیا. ورنہ وہ تو پہلی دفعہ بھی اس نے بیچ دیا تھا 3 کروڑ روپے میں. میری جگہ جانا ہے، پاؤڈر کا کاروبار کرنے والا ایک بدنام زمانہ فرد تھا، اس کو دے دیا تھا اپنے نیچے. وہ ہار گیا، اس کے نیچے الیکشن لڑ کے آنے 56 میں ہار گیا، بانی تحریک انصاف کے نیچے.
اب بھی اس سے یہی کرنا تھا, اسی کو دے رہا تھا. یہ تو میرا ہاتھ پڑ رہا تھا, مضبوط ہاتھ پڑ رہا تھا اس دفعہ فوج کے حوالے سے بھی, باقی بھی, وہ میں نے اس کے سنگے میں سے نکال کے ٹکٹ لے لیا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تو اپنا کام کیا, خدمت کی. جیل کے اندر میں 1.25 سال منسٹر رہا. آپ 43 جیلیں ہیں رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک. آپ کے تقریباً کوئی 28,000 ملازم اور افسر ہیں, آپ جا کے ان سے پوچھ لیں. جو خدمت میں نے 1.25 سال میں کی ہے 75 سالوں میں کسی نے نہیں کی, نہ کسی وزیر اعلیٰ نے, نہ کسی وزیر جیل خانہ جات نے. تو ابھی ان صورتحال میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا, کیونکہ اگر ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر یہ موجود ہے کہ شاید پاکستان میں دوبارہ کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت آ سکتی ہے, یا پنجاب میں ممکن نظر آ رہا ہے کہیں سے؟ یہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ 2/3 میجورٹی آپ کی سینٹ کے اندر بھی مل گئی ہے حکمران اتحاد کو, 2/3 میجورٹی آپ کی سے مل رہی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ بریکنگ آپ کے انٹرویو کی سن لو, کم از کم آپ کے 40 سے 50 ایم این اے پنجاب اسمبلی کے, 40 سے 50 ایم این اے قومی اسمبلی کے, 50 ایم پی اے صوبائی اسمبلی پنجاب کے, اور 30-40 اس سے بھی زیادہ کے پی کے وہ نااہل ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو فیصلے آنے ہیں نا نااہل ہو جائیں گے. اعجاز چودھری نااہل ہو گیا, سینٹ کا سیٹ جیت سکتے ہیں اس وقت. سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, 100% سیٹ نون لیگ کی اب اعجاز چودھری کی. ٹھیک ہے جی, وہ ایک سیٹ چلے گی. آپ کے یہ سارے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر جن کو سزائیں ہونی ہیں, ان کے 70% لوگوں کے تو جناب آپ کے بڑے سویر پرچوں میں 9 مئی کے, وہ ان کی جناب وہ نام ہے. تو جیسے جیسے اگلے 2 مہینوں میں انہوں نے نااہل ہونا ہے, ویسے ویسے الیکشن کمیشن نے شیڈیول اناؤنس کرتے جانا ہے. اور پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لو اس وقت جو ان کی پرفارمنس ہے, جو ان کی سچویشن ہے, وہ نہیں ہے, بس سوشل میڈیا کی حد تک ہے. اچھا, تو مجھے تو نہیں نظر آتا. اور ان کے ساتھ ابھی بہت برے دن آنے ہیں. باقی حالات چلتے ہیں سیاست کے اندر, کبھی خوشی کبھی غم, تارا رم پم پم, کبھی جیل کبھی تیل, آگے گاڑی پیچھے ریل, یہ لگا رہتا ہے. لیکن جو حالات اور واقعات ہیں نا, اس کے مطابق اتنی آسانی سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی. سر آخر میں مجھے یہی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے پاکستان کی صورتحال اور اوور آل بھی ساری چیزوں پر بات کی, اب عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ سر عوام کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اپنی دھرتی ماں اور اپنی ریاست سے محبت کریں. اور یہ فتنوں کا دور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس ہے کہ قیامت قریب ہوگی تو فتنوں کا دور ہو گئے. یہ سیاسی فتنہ ہے بانی تحریک انصاف, یہ نقد کوکا کی تحریک, جس کا بنیادی آبجیکٹو پاکستان کو ڈیمیج کرنا ہے. پہلے بھی جو 2-2.5 سال چلا کے پھر انڈیا نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی تھی, یہ پورا پلاننگ کا حصہ تھا کہ پہلے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے, پھر اس کے بعد انڈیا اٹیک کرے. ابھی بھی ان کے جوتشی الو کے پٹھے حرام زادے ہر تیسرے دن جو آپ پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں نا انڈین چینلز میں کہ 2027 میں پاکستان دنیا کے نقشے میں نہیں ہوگا, وہ ویسے ہی نہیں کر رہے. اس میں عالمی طاقتوں کی ڈیپ ایجنسیز, خفیہ ایجنسیز, اور انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ, یہ پورا نیٹ ورک ہے جنہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. اب نریندر مودی اور انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را اور اجیت دول 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپریشن سندور جاری ہے اور جاری رہے گا. وہ کیا ہے؟ یہ 5 اگست کی کال اسی آپریشن سندور پارٹ 2 ہے. انہوں نے اب پاکستان کو کمزور کرنا ہے اس نقدہ کوکا کے ذریعے سے, اس بانی تحریک انصاف کے ذریعے سے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اکتوبر نومبر کے اندر. تو پوری قوم اپنا دل, دماغ اور آنکھیں کھول کے رکھے. ریاست ہے اور فوج ہے تو آپ بچے ہوئے ہیں. فوج کے جوان اور شہداء کی وجہ سے میں اور آپ عزت اور سکون کے ساتھ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے انٹرویو دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں, ہم سکھ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ ثابت ہو گیا ہے مئی 2025 میں کہ فوج ہے پاکستان کی تو ہم بچے ہوئے ہیں. تو اپنی فوج سے محبت کریں اور اپنی ریاست سے محبت کریں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے تمام معاملات پر کھل کر بات کی. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے مناہل سرفراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.